السلام علیکم ناظرین، میں شہریار شاذلی اور آپ دیکھ رہے ہیں اباؤٹ ٹوڈے۔ ناظرین، پچھلے ایک ہفتے میں جو سیاسی صورتحال بنی ہے، عمران خان کی فائنل کال، علی امین گنڈا پور کے الجہاد الجہاد کے نعرے، اور پھر ڈی چوک میں جو سب کچھ ہوا، اس پر تجزیہ کریں گے اور اندر کی کہانی جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، ڈی چوک میں جو سب کچھ ہوا، یقینی طور پر وہ دونوں فریقین کی جانب سے مس ہینڈل کیا گیا، اس بات میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کا کردار نہایت مشکوک ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پہلے تو وہ جلسوں میں نہیں پہنچ پاتے، لیٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر لاسٹ ٹائم انہوں نے جو ایک سٹوری سنائی تھی کہ جی وہ ڈی چوک پہنچنے کی بجائے وہ 9-10 اضلاع کراس کر وہ پھر کے پی کے واپس پہنچ گئے، تو یہ بات بالکل میرے خیال میں اب ثابت ہو چکی ہے کہ علی امین گنڈا پور کا کردار مشکوک ہے۔ اور پھر اب عمران خان نے فائنل کال دی اور جو ان کے کارکنان تھے ان کو بوسٹ کیا گیا کہ آپ نے جو ہے فائنل کال کے لیے آنا ہے، ہم نے عمران خان کو رہا کروانا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے کفن باندھ لیا اور الجہاد الجہاد کے نعرے لگائے گئے، اور بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ ہمت کے ساتھ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ڈی چوک سے کچھ پیچھے آ کر رک گئے۔ یہ ویڈیوز موجود ہیں کہ کارکنان جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور کی گاڑی کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور علی امین گنڈا پور کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ بھائی تم ڈی چوک کا کیا اگر ہمیں لے کر آئے ہو تو ڈی چوک چلو، لیکن علی امین گنڈا پور ڈی چوک سے کچھ پیچھے ہی فاصلے پر رک گئے۔ تو ناظرین، یہ بات بالکل ثابت ہے، اور میں آپ کو مزید آگے ایک بات بتاؤں گا جس سے یہ بات بالکل ثابت ہو جائے گی کہ علی امین گنڈا پور وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہے ہیں۔ سینئر صحافی عمران ریاض خان نے اپنی تازہ ترین یوٹیوب ویڈیو میں بھی یہ انکشاف کیا کہ ایک عینی شاہد نے حلفاً انہیں یہ بات بتائی ہے۔ جی ناظرین، اس عینی شاہد نے یہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا ہے کہ میں یہ بات حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ جس وقت شیلنگ شروع ہوئی، اور ناظرین یقینی طور پر اداروں کی جانب سے جو اسٹریٹ فائرنگ کی گئی، شیلنگ کی گئی، وہ بالکل مس ہینڈل تھا۔ اس بات میں بالکل ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ اداروں نے یقینی طور پر ظلم کیا ہے۔ جو کارکنان احتجاج کے لیے اگر آئے ہیں تو انہیں احتجاج کا حق حاصل ہے۔ آئین پاکستان عام شہری کو، ہر پاکستانی کو احتجاج کا حق دیتا ہے، لیکن اداروں کی جانب سے واقعے کو مس ہینڈل کیا گیا، اسٹریٹ فائرنگ کی گئی۔ یہ میری بات نہیں ہے، ویڈیوز موجود ہیں، سنائپرز لگائے گئے اور اسٹریٹ فائرنگ کی گئی، شیلنگ کی گئی۔ تو یہ جو سب کچھ ہوا، اس عینی شاہد کے مطابق جس وقت یہ ساری صورتحال بن رہی تھی، اس وقت وہ عینی شاہد وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کی گاڑی کے پیچھے لٹکا ہوا تھا۔ علی امین گنڈا پور اس وقت ڈی چوک سے کچھ پیچھے تھے اور وہ کارکن گاڑی کے پیچھے لٹکا ہوا تھا، اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ علی امین گنڈا پور شیلنگ شروع ہونے کے بعد سے، جس وقت فائرنگ شروع ہوئی، وہاں سے بھاگ نکلے، اور بشرا بی بی جو علی امین گنڈا پور کے قافلے کے ساتھ تھی، انہیں زبردستی، جی ناظرین یہ خبر میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور زبردستی بشرا بی بی کو گاڑی میں ڈال کر وہاں سے لے گئے۔ بشرا بی بی وہاں پر چلاتی رہی کہ میں اپنے کارکنان سے یہ کہہ کر آئی ہوں کہ میں عمران خان کو رہا کروا کر جاؤں گی، یا میں جاؤں گی یا خان جائے گا۔ اس طرح کی بڑی بڑی باتیں بشرا بی بی کی جانب سے کی گئی۔ باتیں تو خیر علی امین گنڈا پور نے بھی کی تھی کہ بھائی میں کفن باندھ کر نہیں کر رہا ہوں، میں ایسے کر دوں گا، لیکن اس طرح کا کچھ نظر نہیں آیا۔ بہرحال بشرا بی بی کو زبردستی جو ہے وہ گاڑی میں ڈالا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے گنڈا پور کے جو گارڈز تھے انہوں نے زبردستی، عینی شاہد کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ان کو گارڈز نے زبردستی بشرا بی بی کو گاڑی میں ڈالا اور وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ بات بالکل ثابت ہو گئی ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہے ہیں۔ تو اور یہ بات مجھے یقینی طور پر ناظرین سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب یا تو انتہائی شریف ہیں یا اتنے سیدھے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کا یہ ایک ہی صوبے میں گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہے، اور وہیں کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ یقینی طور پر جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کی ایسے معاملات کر رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یا تو عمران خان صاحب نہایت شریف انسان ہیں، نہایت سیدھے ہیں، یا پھر وہ کسی مصلحت کے تحت جو ہے وہ خاموش ہے۔ تو گنڈا پور صاحب کا کردار نہایت مشکوک ہے۔ اور ناظرین دو خبریں میں یہاں پر مزید شامل کروں گا جس کے بعد یقینی طور پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری بات سچ ہے، اور میں نے اس پر ریسرچ بھی کیا ناظرین۔ بشرا بی بی جو ہے ابھی ضمانت پر رہا تھی، لیکن اور وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو کے پی کے ہاؤس ہے اس میں وہ اس وقت رہائش پذیر ہیں، وہاں پر وہ ٹھہری ہوئی ہیں۔ بشرا بی بی کا نیب کا جو کیس ہے وہ کھول دیا گیا ہے، اور نیب کی جو ٹیم ہے اس کو کے پی کے ہاؤس میں ایکسس دی جا رہی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں نیب ٹیم نہیں جا سکتی، وزیر اعلیٰ کے پی کے کی اجازت کے بغیر، لیکن وزیر اعلیٰ کے پی کے کی ہاؤس میں نیب ٹیم کو بھیجا جا رہا ہے تاکہ بشرا بی بی کو پریشرائز کیا جائے اور انہیں کسی بھی طرح سے سیاست میں باقاعدہ طور پر عمران خان کا جو ہے نائب بننے سے روکا جائے۔ اور اس کے علاوہ بشرا بی بی کی جو ترجمان ہے مشال یوسف جی،
اور اس سے پہلے وہ بشرا بی بی کی جب جیل میں تھی اس وقت بشرا بی بی کے ساری پیغام رسانی کا جو کام ہے وہ مشال یوسفزئی کرتی تھی، اور بشرا بی بی کی باقاعدہ طور پر ایک ترجمان تھی۔ ترجمان ہونے کے ساتھ ساتھ مشال یوسفزئی کو کے پی کے کیبنٹ میں وزیر اعلیٰ کے پی کے کا معاون خصوصی بنایا گیا تھا۔ تو ناظرین، مشال یوسفزئی نے کل جیو کے ایک پروگرام میں آ کر یہ بتایا، اور مجھے اس بات کا بالکل یقین ہے کہ مشال یوسفزئی نے جو باتیں کی وہ بشرا بی بی کا موقف تھا۔ یہ بات مجھے بھی سمجھ آتی ہے اور آپ کو بھی ناظرین یقینی طور پر سمجھ آئے گی، کیونکہ بشرا بی بی ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی۔ گنڈا پور جیسے بشرا بی بی کو زبردستی لے کر گئے ہیں، پھر کور کمیٹی میں جو سب کچھ ہوا ہے، تو ابھی تک یہ بات سامنے ہے کہ بشرا بی بی کو پریشرائز کیا گیا ہے۔ مشال یوسفزئی نے ٹی وی پر آ کر بتایا کہ بشرا بی بی ڈی چونک سے نہیں جانا چاہتی تھی، گنڈا پور نے ان کو زبردستی وہاں سے لے کر گئے، اور اس کے بعد مشال یوسفزئی کو کے بی کے جو کیبنٹ ہے اس سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ تو یہ ساری باتیں اگر آپ ملا کر دیکھیں تو آپ کو ایک کریکٹر جو ہے وہ یقینی طور پر سمجھ آئے گا، گنڈا پور۔ جی ناظرین، گنڈا پور جو ہے وہ وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہا ہے، یا کوئی ایسی مصلحت ہے یا کوئی ڈیل ہے۔ جی، ڈیل سے بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یا ہو سکتا ہے کہ گنڈا پور نے پی ٹی آئی کے مفاد میں کوئی ڈیل کی ہو کہ بھائی آپ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، پی ٹی آئی کے جو عمران خان صاحب کی قید میں کوئی کمی آ جائے گی، جو سختیاں پی ٹی آئی کے اوپر چل رہی ہیں وہ کم ہو جائیں گی، تو ہو سکتا ہے کوئی ڈیل بھی ہو، ہمیں ان کی لیکن ہمیں ان کی نیت پر کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات جو ہے وہ بالکل ثابت ہے کہ گنڈا پور جو ہے وہ مشکوک کردار کے حامل ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے اس میں ایک نہایت سنگین مسئلہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ قیادت کا فقدان ہے۔ بشرا بی بی ایک حساسی لیڈر کے طور پر سامنے آئی، لیکن انہیں بھی جو ہے گنڈا پور کی جانب سے اور باقی جو تھے بیرسٹر گوہر وغیرہ، انہوں نے بھی جو ہے ان کی قیادت کو قبول نہیں کیا۔ اور آپ کے سامنے ہے سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور صاحبزادہ حامد رضا نے استعفیٰ دے دیا۔ تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف شدید ترین قیادت کے فقدان کا شکار ہے، اور عمران خان صاحب کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ آخر پر ایک خبر شامل کریں گے ناظرین، عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے منتقل کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی مشکلات جو ہیں وہ نہایت بڑھ گئی ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو ایک انہوں نے پاور شو کرنا تھا، اس پاور شو کے بعد اب انہوں نے جو ادارے ہیں ہمارے مقتدرہ ہیں، اور جو جنہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہماری سیاست کے روح رواں ہیں، ٹھیک ہے، ان اداروں نے مجھے لگتا ہے کہ اب وہ جو ایک لائن تھی وہ لگا دی ہے کہ بھائی عمران خان نے جو پاور شو کرنا تھا ہم نے اس کے اوپر قابو کر لیا ہے، اب عمران خان صاحب کا بھی کچھ کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو یقینی طور پر، اور قاسم سوری کا ٹویٹ ہمارے سامنے ہے، عمران ریاض خان اور بہت سے اہم صحافی یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پر ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے ایک بند کمرے میں رکھا گیا ہے، ان کو کوئی ایسی دوا کھلائی جا رہی ہے جس کے ذریعے ان کا ذہنی توازن خراب ہو سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے اوپر بھی مشکلات یقینی طور پر بڑھیں گی اب، ٹھیک ہے، اور مشکلات کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب مزید کوئی آسانی میسر نہ ہو، اور دن بہ دن جو ہے پاکستان تحریک انصاف بھی اپنا جو مقام ہے، جو ایک اسٹریٹ پاور ہے، وہ اپنا مقام کھوتی رہے۔ ناظرین، یہ سب صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور اداروں کے درمیان ابھی بھی ایک سر جنگ جاری ہے، لیکن یہ بات یہاں پر کہنا اہم ہوگی کہ اداروں کو بھی یہ چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو بھی چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کر ایک درمیانہ راستہ اختیار کریں جو پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستانی اداروں کے لیے اچھا ثابت ہو، پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ جی ناظرین، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، میں نے فیکٹ کے ساتھ آپ کے سامنے ہر بات بیان کی۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔